اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم ارض و سما کی تخلیق کا دن جو ہے اس پہ بات کریں گے، پڑھیں گے اس کو۔ یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بمیں ان کی معدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہیں یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیت تلاوت فرمائی، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھی، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائی، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 تا 10۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعے کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ یہود کہنے لگے، پھر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ۔ یہود نے کہا، اگر آپ اختتام صحیح کرتے تو آپ کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے۔ پھر آیت کا نزول ہوا، بلا شبہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی، پس آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ سورۃ کا آیت نمبر 38 تا 39۔ پیدائش آدم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور مر کر وہ ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن، اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری مخلوق جمعے کی آخری گھڑی میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپس میں جمعے کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی فضیلت نبی کریم سے منقول ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ میں اس ساعت کو زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن فرمائی تھی، اور جمعے کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، پس وہ ساعت بھی جمعے کی آخری ساعت ہی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھیلا دیا۔ پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پھر یہود نے منگل کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے بدھ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا۔ پھر یہود نے جمعرات کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود کے ہفتے کے بارے میں پوچھا،
اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تکان نہ ہوئی۔ سورہ کاف آیت نمبر 38۔ وقت تخلیق زمانہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ کی روایت میں ہے کہ جمعے کے دن لیل و نہار کی ساعات کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، چرند پرند و جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار ناموجود تھے، اور زمانہ جو کہ لیل و نہار کی ساعات کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانے سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اثبات یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو روایت ما قبل میں گزری، کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نور سے مراد نور القمتس ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ روایت میں گزرا، شمس و قمر کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم الآخر، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے۔ اس لیے یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں تناقض و تعارض ہوگا، جو کہ مناسب نہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایام کا نام دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہی نام رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام ہو اور شمس و قمر نہ ہو، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سورج نہ چاند، اور صبح شام کا مصروف معنی یعنی ایسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرۃ و عشیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس دین کی طرف سے کافر مسلسل شک و شبے میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے۔ یوم عقیم کا عذاب اس سے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تسغیہ بھی ایام قرآن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے، لہذا اعتراض وارد نہ ہوگا۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح و شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور اسے صبح و شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر اور لیل وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا۔
لیکن وہ وقت تو ہوگا جو صبح و شام یہاں آتا ہے۔ اسی اعتبار سے بکرۃ و عشیہ کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ بعض علماء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق امور پر 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کے سپرد پر فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے لیے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ اور فی یوم کان مقدارہ الف سنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا، اور ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھی، اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ سے درج ذیل آیت کی تفسیر منقول ہے، فقال لها وللارض آتیہ طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو خوشی سے یا زبردستی، وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابع داری کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو اور میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تو شک ہو کر اپنی نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کر، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابع داری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا گیا کہ شمس و قمر اور نجوم کو ظاہر کرو، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی فرمائی۔ آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شمس و قمر، ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔ سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس تحقیق مذکورہ سے احادیث و اقوال سلف کے حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش زمان، ایام، لیالی اور شمس و قمر سے مقدم ہے۔ واللہ اعلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔